بسم اللہ الرحمن الرحیم وبعد فہذا غایۃ تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام۔ ہذا، توجہ رکھیے کہ ہذا اسم اشارہ ہے اور اس کی وضع محسوس مبصر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ ہذا اسم اشارہ، جتنے بھی اسماء اشارہ ہیں جی ان کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ ایسی چیز کی طرف اشارہ ہو جو سامنے نظر آ رہی ہو۔ یہ دیوار، جی یہ دیوار، یہ موبائل، جی یہ کھڑکی، جی یہ چھت، جی یہ پنکھا۔ جی ہذا جو اس میں اشارہ ہے، جتنے بھی اسماء اشارہ ہیں جی ان کو وضع اس لیے کیا گیا کہ محسوس مبصر، مبصر جو دیکھا جائے، جی ٹھیک ہے نا، مبصر ہے جو جو دیکھا جائے، جی جو نظر آئے، تو محسوس مبصر کی طرف اشارہ کے لیے اس میں اشارہ کو وضع کیا گیا۔ جی جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب سوال یہ ہے کہ جب مصنف نے کہا ہذا، کتاب شروع ہو رہی ہے نا، جی ہذا، جب کہا ہذا، ذہن میں رکھیں یہ ساری جو بعد والی کتاب ہے نا جی وہ تو ابھی لکھی نہیں تھی۔ جی جب لکھی نہیں تھی تو ہذا کے ذریعے اشارہ کیسے؟ جی سوال بنا نہیں؟ جی سمجھے؟ جی یہ سوال ٹھیک ہو گیا؟ جی یہ سوال اس کا بعض حضرات نے جواب دیا، جواب سے یہ جواب شارح نے نہیں دیا، جی یہ اور بعض حضرات کا ہے جس سے شارح راضی نہیں ہے۔ جی شارح نے جو جواب دیا اس کی تقریر ہم کریں گے۔ جی بعض حضرات نے جو جواب دیا وہ سمجھنے سے پہلے مختصر تمہید جانو۔ تمہید یہ ہے کہ دیباچہ اور خطبہ دو طرح کا ہوتا ہے، ابتدائیہ، الحاقیہ۔ جی ابتدائیہ وہ ہے کہ آپ نے خطبہ لکھا، دیباچہ، اور اب آگے چل کے کتاب لکھی جی ترتیب سے۔ جی اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کتاب پہلے لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی اس کے بعد ابتدا میں ایک دیباچہ لگا دیتے ہیں۔ جی ایسا ہوتا ہے، مصنفین ایسا کرتے ہیں، میں خود بھی ایسا کرتا ہوں بسا اوقات، کہ پہلے باقی کتاب لکھ دی، اب جب باقی کتاب مکمل ہو گئی تو اب تمہیدی طور پر، ابتدائی طور پر کچھ چیزیں شروع میں ایڈ کر دی گئی، سخنہائے گفتری، ٹھیک ہے نا؟ جی پہلی بات اس قسم کے عنوان دے دیے جاتے ہیں، بات سمجھے؟ جی اس کو بولتے ہیں خطبہ یا دیباچہ الحاقیہ، جی یہ تمہید ہے۔ دوبارہ سمجھیں، بعض حضرات نے اس کا جواب دیا جس سے شارح راضی نہیں ہے، لیکن آپ وہ جواب سمجھ لیں۔ اس جواب سے پہلے تمہید یہ ہے کہ خطبہ اور دیباچہ کی دو قسمیں، ابتدائیہ اور الحاقیہ۔ ابتدائیہ وہ کہ پہلے خطبہ اور دیباچہ ہو، بعد میں کتاب کی تالیف اور تصنیف ہو، جی اور خطبہ الحاقیہ کہ پہلے کتاب کی تصنیف و تعریف ہو جائے، اس کے بعد جو ہے وہ اشارہ کیا جائے، اس کے بعد جو ہے وہ دیباچہ اور خطبہ جوڑا جائے۔ جی جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب سمجھی جواب۔ مجیب نے جواب یہ دیا، اس نے کہا بھئی بات یہ ہے، آپ کا سوال تب بنتا ہے جب یہ خطبہ اور دیباچہ ابتدائیہ ہو۔ جی اب آپ کہہ سکتے ہیں جب ہذا بولا تو کتاب تو تھی نہیں، جی جی، جب ہذا بولا تو اب کتاب تو تھی نہیں، جی تو ہذا کے ساتھ اشارہ کس کی طرف؟ جی یہ تب اعتراض بنتا ہے جب کہ دیباچہ ابتدائیہ ہو۔ ہم کہتے ہیں بھئی یہ دیباچہ الحاقیہ ہے۔ جی یہ دیباچہ کیا ہے؟ الحاقیہ۔
دیباچہ الحاقیہ ہے. جب ہاذا بولا تو کتاب پہلے سے ہو چکی تھی، لکھی جا چکی تھی. جی اب ہاذا کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کر دیے. جی نہیں سمجھے؟ جی اب تو محسوس مبصر ہو چکی نا. جی جب محسوس مبصر ہو چکی تو ہاذا کے ساتھ اشارہ کر دیا. جی اور اگر تم کہو کہ نہیں خطبہ ابتدائیہ ہے تو اب ہم کہیں گے کہ ہاذا کے ساتھ جو اشارہ ہے وہ حاضر مرتب فی ذہن کی طرف ہے اور مجازن ہے. جی بات سمجھے؟ جی تو جواب کا حاصل یہ ہے، توجہ رکھنا، جواب کا حاصل یہ ہے کہ اگر خطبہ دیباچہ الحاقیہ ہے تو ہاذا کے ساتھ اشارہ محسوس مبصر کی جانب ہے، حقیقی ہے. اور اگر ہاذا کے ساتھ اگر یہ خطبہ ابتدائیہ نہیں ہے، الحاقیہ نہیں ابتدائیہ ہے، تو اب ہاذا کے ساتھ جو اشارہ ہے اب یہ مجازن ہے. جی بات اب سمجھے؟ جی. یہ گفتگو کا خلاصہ ہو گیا، جی گفتگو کا حاصل ہو گیا. جی بات آپ سمجھے؟ جی بعض حضرات یہ جواب دیا شارع اس سے راضی نہیں ہے. شارع کا مختار کیا ہے پہلے وہ سمجھ لیں، یہ دوبارہ سمجھ لیں، پھر شارع کے مختار کی طرف آتے ہیں. دوبارہ سمجھیں توجہ سے. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہاذا اس میں اشارہ ہے، اس کے ذریعے اشارہ کیا جائے تو محسوس مبصر کی جانب، اور محسوس مبصر ہاذا جب یہاں بولا جا رہا ہے تو اب جو کتاب ہے وہ تو موجود ہی نہیں ہے. جی پھر ہاذا کے ساتھ اشارہ کیسے؟ یہ سوال. جی تو اس کا ایک جواب وہ ہے جو بعض حضرات نے دیے، دیگر بعض حضرات نے. جی جی اس جواب سے پہلے مختصر تمہید ہے. تمہید یہ کہ خطبہ اور دیباچہ کی دو قسمیں، ابتدائیہ الحاقیہ. ابتدائیہ کیا ہے کہ بھئی پہلے وہ خطبہ اور دیباچہ پھر کتاب. جی الحاقیہ کہ پہلے کتاب لکھ دی اور آخر میں جو ہے وہ کیا کیا، وہ بعد میں کتاب کی تکمیل کے بعد ابتدا میں خطبہ اور دیباچہ کے الفاظ جوڑ دیے گئے. جی جی اس ضمیر کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ ہم اس دیباچہ کو الحاقیہ مانتے ہیں. یہ دیباچہ ہے الحاقیہ. جب دیباچہ الحاقیہ ہے تو جب آپ ہاذا کے ساتھ اشارہ کر رہے ہو تو وہ ساری کتاب سامنے پڑھی ہے. جی ٹھیک ہو گیا؟ جی لہٰذا ہاذا کے ساتھ اشارہ حقیقت پر محمول. ہاں اگر آپ کا اصرار ہو کہ یہ دیباچہ الحاقیہ نہیں ہے، ابتدائیہ ہے، اب ہم کہیں گے کہ نہیں، اب توجیہ یہ ہوگی کہ اب اشارہ مجازن ہے. مرتب حاضر فی ذہن کی جانب ہے، اشارہ مجازن ہے. اتنی بات آپ سمجھیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بعض حضرات نے جواب دیا شارع اس سے راضی نہیں ہے. شارع کیوں راضی نہیں ہے؟ کیوں کا جواب پھر دیں گے. صحیح بچ پہ؟ کیوں راضی نہیں ہے اس کا جواب پھر دیں گے. پہلے بات یہ ہے کہ شارع کا مختار کیا ہے. شارع کہہ رہا ہے کہ خطبہ ابتدائیہ ہو یا الحاقیہ ہو. اس نے جو جواب دیا اس کا حاصل اس سے کہا خطبہ ابتدائیہ ہو یا الحاقیہ ہو، ہر صورت میں جو اشارہ ہے وہ مجازن ہے. ہر صورت میں ہر حال میں جو اشارہ ہے وہ مجازن ہے. بات آپ سمجھیں؟ ہاں مشار الیہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک معنی مخصوصہ جو ذہن میں ہے، دوسرا الفاظ مخصوصہ. معنی مخصوصہ ہو جب بھی اشارہ مجازن ہے، الفاظ مخصوصہ ہو جب بھی اشارہ مجازن ہے. ٹھیک ہے؟ اب دونوں جوابوں میں فرق کیا ہوا؟ کسی اور نے جو جواب دیا تھا اس نے کہا تھا الحاقیہ ہو تو اشارہ حقیقتاً، ابتدائیہ ہو اشارہ مجازن. اشارے نے کہا نہیں، اشارہ مجازن ہی ہے. خطبہ الحاقیہ ہو یا ابتدائیہ ہو، اشارہ بہر صورت مجازن ہے. ہاذا کے ساتھ جو اشارہ ہے وہ حقیقت پر محمول نہیں ہے، وہ مجاز پر محمول ہے، وہ مجاز ہے. یہاں مشار الیہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک معنی مخصوصہ اور دوسرا الفاظ مخصوصہ. بات سمجھو نہیں؟ اب رہ گیا یہ سوال کہ بعض حضرات نے کہا خطبہ الحاقیہ ہو تو اشارہ حقیقت پر محمول ہے. خطبہ الحاقیہ ہو تو اشارہ حقیقت پر معمول ہے. بعض حضرات کا یہ موقف ہے. سوال یہ ہے کہ شارع اس سے راضی کیوں نہیں ہے؟
سوال ہے نہیں؟ جی اس کو جواب دیتے ہیں جی یہ بتاتا ہوں میں، فی الحال آپ کی مانا کریں جو شاعر نے جواب دیا وہ سمجھ میں آیا؟ جی نہیں ہر صورت میں یہ اشارہ مجازن ہی ہے شاعر کے نزدیک. وہ کہہ رہے ہیں خطبہ الہاقیہ بناؤ یا خطبہ ابتدائیہ بناؤ، اشارہ مجازن ہے، حقیقتاً نہیں ہے. بات سمجھے؟ جی ہاذا اشارہ ہے اشارہ ہے اس مرتب کی جانب جو حاضر ہے ذہن میں. ٹھیک ہے جی تو کانا ہذا اشارۃ الی المرتب الحاضر فی الذہن، الی المرتب بالحاضر فی الذہن. بات پہ توجہ دینا. جی مرتب کیوں کہا یہ سمجھیں. ہاذا کے ساتھ جب اشارہ کیا جاتا ہے، ہاذا کے ساتھ جب اشارہ کیا جاتا ہے تو غیر مرتب کی جانب نہیں کیا جاتا، مرتب کی جانب کیا جاتا ہے. جی بات سمجھے؟ جی آپ کہو گے یہ تو اس کی وضع میں ہم نے تو کبھی نہیں پڑھا. توجہ ہے؟ جی آپ نے پڑھا ہے، آپ کی توجہ نہیں اس کی طرف. کیسے پڑھا ہے؟ آپ غور کریں جی. ہاذا کے ساتھ اشارہ کیا جا رہا ہے، وہ محسوس مبصر ہے، وہ آپ کی نظروں کے سامنے موجود ہے اور اس کا آپ کو کمال انجلا حاصل ہے، بالکل واضح ہے. جی سادہ لفظوں میں سمجھو. اب کہنا یہ جو دیوار ہے، اب کسی کو شبہ ہے کہ بھئی میں ہو سکتا ہوں ادھر پرے والی دیوار کی بات کروں؟ کوئی شبہ ہے؟ نہیں. میں نے کہا اویس شبہ پڑھ سکتا ہے، پتہ نہیں کون سے علم کے ساتھ اس کا ذکر کیا تو شبہ پڑھ سکتا ہے کہ شاید کسی اور کی بات کی ہے. جی بس دو چار اویس ہیں. لیکن کہا یہ جو دیوار ہے، یہ دیوار، اب جو اشارہ بھی ساتھ پایا جا رہا ہے تو کمال انجلا ہے، جی کشف تام ہے. جی ٹھیک ہے؟ جی جب کشف تام ہے تو ذہن میں رکھنا جب یہ غیر مرتب ہوگا تو کشف تام نہیں ہوتا، کشف تام نہیں بنے گا. کشف کے تام ہونے کے لیے ترتیب ضروری ہے، مرتب ہونا ضروری ہے. بات سمجھے؟ جی تو جب ہم اس میں اشارہ کے معنی کرتے ہیں، اس میں اشارہ کا مفہوم بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اشارہ کی صورت میں کشف تام حاصل ہوتا ہے. تو اب وہ تمام چیزیں جو کشف تام کے تقاضے ہیں، کشف تام کے مقتضیات ہیں، وہ سارے اس میں داخل ہو جاتے ہیں. بات ذہن میں رکھیں. بات سمجھے ہو؟ جی کشف تام کے جتنے مقتضیات ہیں وہ سارے اس میں داخل ہو جاتے ہیں اور ترتیب بھی اس کے مقتضیات میں سے. اتنی بات سمجھے نہیں؟ جی اس لیے شاعر نے کیا کہا؟ اشارۃ الی المرتب، یعنی اگرچہ مجاز ہے، بات پہ دھیان دینا، جی ہے مجاز، لیکن حقیقی معنی اور مجازی معنی میں مناسبت ہوگی تو مجاز بھی ہو پائے گا نا. جی اگر حقیقی اور مجازی معنی میں مناسبت نہیں ہوگی تو مجاز اس مجازی معنی کا ارادہ بھی درست نہیں ہوگا. اب حقیقی معنی کیا ہے؟ مرتب. کہا کہ ایک مرتب خارج میں ہوتا ہے، ایک مرتب ذہن میں ہوتا ہے. یہاں جو مرتب ہے وہ ذہنی ہے، جی یہ مناسبت ہے. وہ مرتب خارجی ہے، ہاذا کے ساتھ میں جو اشارہ کیا جاتا ہے اس کے حقیقی معنی یہ ہے کہ مرتب خارجی کی جانب اشارہ ہوگا، لیکن یہاں پر مرتب خارجی نہیں، مرتب ذہنی ہے. جی مرتب ذہنی. اتنی بات سمجھے؟ جی دوسری بات، جب اشارہ کرتے ہو تو آپ کہہ رہے ہو جی محسوس مبصر، تو محسوس مبصر سامنے موجود ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بولو. جی حاضر ہوتا ہے نا، جی اسے کہا حاضر. ٹھیک ہے؟ جی یعنی اس میں اشارہ کے ذریعے جب آپ اشارہ کرتے ہو تو مشار الیہ مرتب ہوتا ہے اور حاضر ہوتا ہے. جی شارع نے کہا اب بھی اشارہ مرتب کی جانب ہے اور حاضر کی جانب ہے. جی بس فرق یہ آیا کہ وہ مرتب حاضر فی الخارج ہوتا ہے، یہ مرتب حاضر فی الذہن ہے. جی یہ فرق ہے جس کی وجہ سے مجاز بن گیا. وہ مرتب حاضر فی الخارج تھا حقیقت، یہ مرتب حاضر فی الذہن ہے مجاز. لیکن یہ بھی مرتب، یہ بھی مرتب، یہ بھی حاضر، یہ بھی حاضر. یہ مناسبت تھی. مناسبت ہوتی ہے تو مجازی معنی کا ارتکاب ہوتا ہے، مجازی معنی درست ہوتے ہیں. یہاں مناسبت ہے، یہ بھی مرتب تو یہ بھی مرتب.
وہ بھی حاضر یہ بھی حاضر. یہ فقط فرق کیا ہے, وہ خارج میں یہ ذہن میں. بات سمجھو ٹھیک ہو گیا. مانا حاضا اشارہ ہے مرتب کی جانب ہے جو حاضر ہے ذہن کے اندر. ٹھیک ہے, اب ذہن میں تو بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا. ذہن میں دماغ بھی ہے جی, اور بھی گوشت پوست ہے, ہڈیاں ہیں, بہت کچھ ہے. تو یہاں پر کان الی المرتب الحاضر فی الذہن, تو یہاں مرتب حاضر فی الذہن سے کیا مراد ہے؟ من بیان یہ ہے کا المعانی المعانی المخصوصہ. کیا ٹھیک ہے, من بیانیہ اور مرتب حاضر فی الذہن کا بیان کر دیا کہ مرتب حاضر فی الذہن سے کیا مراد ہے, کا معنی مخصوصہ. معنی مخصوصہ سے وہ جو ہے آپ کی بات پہ دھیان دیں. اب حاضہ کے ساتھ اشارہ کر دیا معنی مخصوصہ کی جانب, حاضہ کے ساتھ اشارہ کر دیا معنی مخصوصہ کی جانب. معنی مخصوصہ کی جانب ہو گیا اشارہ. غور کریں کہ اب سوال یہ ہے, معنی مخصوصہ تو ذہن میں ہے نا جی, معنی مخصوصہ ذہن میں ہے. جب معنی مخصوصہ ذہن میں ہے تو کتاب کے ساتھ ان کا کیا جوڑ ہے؟ تو جو ہے اب بات کتاب کی ہو رہی ہے, تصنیف کتاب کی ہو رہی ہے, بات کتاب کی, تصنیف کتاب کی. تو اب معنی مخصوصہ ذہن میں یا معنی مخصوصہ ذہن میں, تو اب یہ کتاب کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے؟ بات سمجھے نہیں؟ تو یہ ربط بتا رہے کا کہ جو معنی مخصوصہ ہیں ان کو تعبیر کیا جاتا ہے الفاظ مخصوصہ کے ساتھ, یہ ربط ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ معنی مخصوصہ ذہن میں ہیں, ان کو تعبیر کیا جاتا ہے الفاظ مخصوصہ کے ساتھ. جب الفاظ مخصوصہ کے ساتھ ربط ہے, ذہن میں رکھنا ان الفاظ کو درج کیا جاتا ہے نقوش کی صورت میں. ربط بنا نہیں بنا؟ تو یہ جو کہا نا المعبرۃ عنہا بالالفاظ المخصوصہ, یہ ان معنی مخصوصہ کا الفاظ کے ساتھ ربط اور اس ذریعے سے کتابت کے ساتھ ربط, یہ بیان کیا جا رہا ہے. سمجھی بات کو؟ اور دوسرے لفظوں میں یوں بھی سب آپ اس کلام کو سمجھ سکتے ہیں. بات پہ توجہ دینا کہ معنی مخصوصہ محض بحیثیت معنی ملحوظ نہیں ہے. معنی مخصوصہ محض بحیثیت معنی ملحوظ نہیں ہے. معنی مخصوصہ اس حیثیت سے کہ وہ الفاظ مخصوصہ کے کیا ہیں, وہ الفاظ مخصوصہ کے ذریعے ان کو تعبیر کیا جاتا ہے. اصل چیز یہ بات ذہن میں رکھو, آگے چل کے اس پہ بات آئے گی کہ کتاب کس چیز سے عبارت ہے. کتاب کیا ہے؟ لفظ ہے, معنی ہے, نقش ہے. ٹھیک ہے نا, لفظ اور معنی کا مجموعہ ہے, لفظ اور نقش کا مجموعہ ہے, نقش اور معنی کا مجموعہ ہے. وہ 7 احتمالات ان کے اندر بیان کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے معنی بغیر لفظ کے کتاب میں ملحوظ نہیں ہوتا, اور لفظ بغیر معنی کی کتاب میں ملحوظ نہیں ہوتا. لفظ بغیر معنی کی ہوگا تو غور کریں, وہ تو اس میں اور محمل میں کیا فرق رہے گا؟ بات پتہ نہیں سمجھ رہے ہو نہیں؟ لفظ اگر بغیر معنی کے ملحوظ ہوگا تو اس لفظ میں اور لفظ محمل میں فرق نہیں رہے گا. لفظ محمل کا معنی ہی نہیں ہے, اس کے معنی تو ہیں لیکن معتبر نہیں ہے. اس لیے لفظ جب ملحوظ ہوگا تو معنی کا ما بھی تعبیر ہونے کی حیثیت سے ملحوظ ہوگا, اب یہ محمل سے جدا ہو جائے گا. یہی معاملہ ہے جب معنی ملحوظ ہوگا تو اس حیثیت سے ملحوظ ہوگا کہ بھئی لفظ کے ساتھ اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. اب لفظ کے ساتھ اس کا جوڑ, اب لفظ کے ساتھ اس کا تعلق, اور اس ذریعے کتابت کے ساتھ اس کا تعلق. بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ ورنہ جو معنی کا اندراج ہے نقوش کی صورت میں, معنی کا جو آپ درج کر رہے ہیں کتابوں کے اندر, بغیر الفاظ کے واسطہ سے وہ درج نہیں ہو سکتے. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے, مسئلہ پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہو نہیں, بات پہ دھیان دو. جب انہوں نے کہا نا ہذا اشارۃ الی المرتب الحاضر فی الذہن من المعانی المخصوصہ, معنی مخصوصہ سے من بیانیہ معنی مخصوصہ,
تو اب معنی مخصوصہ کا کتاب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سوال یہ ہم نے کیا جی معنی مخصوصہ کا کتاب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہاں بات ہو رہی ہے کس کی؟ کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ جی جب یہاں پر بات کتاب کی ہو رہی ہے تو ان معنی مخصوصہ کا کتاب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سوال سمجھے نہیں؟ یہ سوال تو شاعر نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا المعبرۃ عنہا بالالفاظ المخصوصہ، اس کا کتاب کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ اس کو الفاظ مخصوصہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان معنی مخصوصہ کو الفاظ مخصوصہ کے ساتھ تعبیر کیا گیا، الفاظ مخصوصہ کو نقوش کی صورت میں کتاب میں درج کیا گیا۔ تعلق بنا نہیں بنا؟ یہ تعلق ہے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ یہ معنی مخصوصہ کا کتابت کے ساتھ تعلق بتانے کے لیے کہا کہ معنی مخصوصہ فقط معنی کی حیثیت سے معتبر نہیں ہے، اس حیثیت سے معتبر ہیں کہ انہیں الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے اور پھر اس ذریعے سے انہیں کتاب میں درج کیا جاتا ہے۔ بات سمجھے؟ معنی مخصوصہ سے جن کو تعبیر کیا جاتا ہے الفاظ مخصوصہ کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا؟ یہ مشار الیہ معنی مخصوصہ کو بنا لیں، مجاز ہے۔ اب دوسری صورت یا یہ الفاظ، اب آپ کیا کریں؟ ہادہ اشارہ الفاظ کی جانب، ہادہ کے ساتھ اشارہ کس کی جانب ہے؟ الفاظ۔ کس کی جانب ہے؟ الفاظ۔ میں نے آپ کو بتایا الفاظ بھی اس حیثیت سے معتبر نہیں ہے بھئی چاہے معنی پر دلالت کریں یا نہیں دلالت کریں، بلکہ کیا؟ الدالہ علی المعانی المخصوصہ، الفاظ اس حیثیت سے ملحوظ ہیں کہ وہ معنی مخصوصہ پر دال ہیں۔ بات سمجھے نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اشارہ معنی کی طرف کرو تو یہ بات نہیں ہے کہ لفظ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اشارہ لفظ کی طرف کرو تو یہ چیز نہیں کہ معنی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اشارہ معنی کی جانب ہو تو جب بھی لفظ کا کسی درجہ میں اعتبار ہے، اشارہ لفظ کی جانب کرو تو معنی کا اعتبار ہے، اشارہ معنی کی جانب کرو تو معنی اس حیثیت سے کہ اس لفظ کے ساتھ اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ مشار الیہ معنی ہے لیکن اس حیثیت سے کہ اس معنی کو اس لفظ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ مشار الیہ لفظ ہے لیکن اس حیثیت سے کہ یہ اس معنی پر دال ہے، تو مطلب یہ ہے کہ نہ لفظ سے جدائی ہے نہ معنی سے جدائی ہے۔ بات سمجھ رہی ہو نہیں؟ معنی یا وہ الفاظ جو دلالت کرنے والے ہیں معنی مخصوصہ پر، تو بھئی یہ اشارہ جو ہے وہ الحاقی، یہ اگر خطبہ ابتدائیہ ہو الحاقیہ ہو کس صورت میں، تو اس کا جواب دے رہے سواء کانا وضع دیباجۃ قبل التصریف و بعدہ، بات یہ ہے کہ یہ دیباچہ پہلے لگاؤ بعد میں لگاؤ، ابتدائیہ بناؤ الحاقیہ بناؤ، ہم نے جو صورت بنائی ہے یعنی حاضہ کے ساتھ جو اشارہ ہے وہ مجازن ہے، صورت ہی متعین ہے، اشارہ مجازن ہے، حقیقتاً نہیں۔ کیوں؟ بتاتے ہیں، معنی کریں۔ برابر ہے کہ وضع کیا جائے دیباچہ تصریف سے پہلے یا اس کے بعد۔ سوال یہ ہے کہ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ خطبہ الحاقیہ ہو اشارہ حقیقتاً ہے، ابتدائیہ ہو تو مجازن ہے، تو ابتدائیہ ہو تو مجازن ہے، یہ اس نے بھی بولا، ابتدائیہ ہو تو مجازن ہے، یہ اس نے بھی بولا۔ جب خطبہ الحاقیہ ہے اور یہ چیزیں خارج میں آ چکی ہیں، توجہ ہے، یہ چیزیں خارج میں آ چکی ہیں، اب حاضہ کے ساتھ اشارہ حقیقتاً کیوں نہیں بناتی ہو؟ اب بھی مجاز کیوں بناتی ہو؟ سوال ہے نہیں؟ بات سمجھے ہو نہیں؟ پہلے مجیب نے یہ جواب دیا تھا کہ خطبہ الحاقیہ ہو تو اشارہ حقیقتاً ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز خارج میں موجود ہے، سامنے پڑی ہے۔ ہاذا غایت تہذیب الکلام کہہ سکتے ہو، ہاذا غایت تہذیب الکلام یہ کہہ سکتے ہو، وہ خارج میں موجود ہے، سمجھ رہے ہو نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں خطبہ الحاقیہ ہو جب بھی اشارہ مجازن ہے، کیوں ہے اشارہ مجازن؟ آپ سوال سمجھ رہے ہیں نہیں؟ یہ سوال ہے، اس کا اشارے نے جواب دیا، حاصل جواب سمجھ وجہ ہے آپ کی، غور کرو۔ خطبہ ابتدائیہ اشارہ الفاظ کی جانب کرو یا معنی کی جانب کرو، نہ الفاظ خارج میں موجود نہ معنی خارج میں موجود، حاضہ کے ساتھ اشارہ مجازن، یہ بات تو واضح ہے۔ خطبہ الحاقیہ ہو اب اشارہ کرو معنی کی جانب،
تو جو ہے جی خطبہ الحاقیہ، حاضہ کے ساتھ اشارہ کرو معنی کی جانب. جی تو کیا اب معنی خارج میں ہے؟ نہیں ہے. جی اور معنی اب بھی ذہن میں ہی ہے. جی خطبہ ابتدائیہ تھا جب بھی معنی ذہن میں، جی خطبہ الحاقیہ جب بھی معنی ذہن میں. جی خطبہ کی ابتدائیہ یا الحاقیہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا جی اگر اشارہ معنی کی جانب ہو. جی اگر اشارہ الفاظ کی جانب ہو، دھیان رکھنا، جی اگر اشارہ الفاظ کی جانب ہو ذہن میں رکھو. خطبہ ابتدائیہ جی جب حاضہ بولا تو باقی والے الفاظ ابھی خارج میں نہیں آئے تھے. جی حاضہ بولا تو باقی الفاظ خارج میں نہیں آئے تھے، لہذا اشارہ مجازن. یہاں تک تو بات ہو گئی. جی غور کرو، خطبہ الحاقیہ ہو، خطبہ الحاقیہ. ساری کتاب کے الفاظ تم نے بول دیے ہوں، دھیان رکھنا، ساری کتاب کے الفاظ تم نے بول دیے ہوں. اب خطبہ ہو گیا الحاقیہ، اب لگانے لگے ہو دیباچہ خطبہ. بتاؤ کیا اب وہ الفاظ خارج میں موجود ہیں؟ اب بھی نہیں ہے. جی بات پہ دھیان دو. اب خارج میں یہ نقوش ہیں. جی نقوش اور چیز ہے، جی الفاظ اور چیز ہیں. آپ نے جب لفظ بولنا شروع کیے نا جی، دیکھو کتاب شروع ہو رہی ہے مثلا یہاں سے، القسم الاول فی المنطق مقدمہ، العلم ان کان اذعانا للنسبۃ فتصدیق والا فتصور ویقتسمان بالضرورۃ الضرورۃ والاکتساب بالنظر وهو ملاحظۃ المعقول لتحصیل المجہول. آگے بولتے جاتے ہیں، پچھلے الفاظ صادر ہو کر فنا ہوتے جاتے ہیں، ایسا ہے نہیں؟ جی اگلا لفظ بولا تو پچھلا فنا ہو چکا. جی جب آخر وہادہ بالمقاصد اشبہ وہاں پہنچے، پچھلے سارے الفاظ فنا ہو چکے تھے. جی جب فنا ہو چکے تھے تو وہ محسوس مبصر رہے؟ بولو نہیں. جب محسوس مبصر رہے ہی نہیں تو حاضہ کے ساتھ اشارہ حقیقتاً کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے رد اس بندے کیا جس سے کہا تھا خطبہ الحاقیہ ہو تو اشارہ حقیقتاً ہے. جی شاعر نے کہا بات یہ کہ الفاظ مخصوصہ کی جانب اشارہ کرو یا معنی مخصوصہ کی جانب اشارہ کرو. جی خطبہ ابتدائیہ بناؤ، خطبہ الحاقیہ بناؤ. حقیقتاً اشارہ تب ہو جب وہ محسوس مبصر مرتب حاضر فی الخارج ہوں. جی معنی مخصوصہ تو حاضر فی الخارج ہوتے ہی نہیں. جی الفاظ مخصوصہ خارج میں آتے فنا ہوتے ہیں، خارج میں آتے فنا ہوتے ہیں، خارج میں آتے فنا ہوتے ہیں. پوری کتاب جو ہے جب تم اس کے الفاظ بول چکے آخری لفظ پر پہنچتے ہو تو اس سے پچھلا بھی باقی نہیں ہوتا، پہلا کہاں باقی ہوگا؟ جی تو الفاظ کا بھی وجود خارجی ایسے مرتب حاضر فی الخارج نہیں ہے. الفاظ بھی جی جب مرتب حاضر فی الخارج نہیں ہے تو لہٰذا حاضہ کے ساتھ جو اشارہ ہے وہ مجازن ہی ہو سکتا ہے، وہ حقیقتاً نہیں. جی بات پتہ نہیں آپ سمجھی ہو نہیں بات ہے جی. ہی. تو خلاصہ اصل اس کے کلام کا یہی ہے کہ بھئی خطبہ ابتدائیہ ہو یا الحاقیہ ہو اشارہ مجازن ہے، حقیقتاً نہیں ہے. جی جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی الحاقیہ ہو تو اشارہ حقیقتاً ہو جائے گا، وہ غلط سمجھ رہے ہیں. جی اشارہ حقیقتاً تب ہو جب کہ مشار الیہ مرتب حاضر محسوس مبصر فی الخارج ہو. جی اور معنی وہ محسوس مبصر مرتب حاضر فی الخارج نہیں ہوتے، اور الفاظ بھی نہیں ہوتے. الفاظ کا صدور ہوتے فنا ہو جاتی ہے، صدور ہوتے فنا ہو جاتی ہے. جب صدور اور اس کے بعد فنا، جب وہ مرتب حاضر فی الخارج ہے نہیں، بھائی یا تو ہے نا بھائی تم نے بولا وہ سارے الفاظ کھڑے ہو گئے، بھائی جب تک اشارہ نہیں کرو گے تو ہم کہیں جائیں گے نہیں. وہ تو صادر ہوتے فنا ہو جاتے، صادر ہوتے فنا ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا وہ مرتب حاضر فی الخارج نہیں ہے. حاضر کے ساتھ اشارہ جب بھی کرو گے وہ مجازی بنے گا، حقیقی نہیں بنے گا. جی بات سمجھے ہو؟ جی کیونکہ نہیں ہے وجود الفاظ کا. پہلے کہا نا الفاظ کا وجود نہیں، الفاظ کا تو تھا. اس نے کہا المرتبہ، ہم لفظ کے وجود کا انکار نہیں کر رہے، الفاظ مرتبہ کے وجود کے انکار ہے. الفاظ مرتبہ کا اور نہ ہی معنی کا خارج میں. ٹھیک ہے.
لہٰذا چونکہ خارج میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے، الفاظ مرتبہ کا نہ ہی معنی کا، اس لیے حاضہ کے ساتھ جو اشارہ ہوگا مجازن ہوگا، حقیقتاً نہیں ہوگا۔ جی اتنی بات سمجھیں؟ جی توجہ ہے؟ جی تو کہنا ہادہ غایت تہذیب الکلام، ہادہ تہذیب الکلام، تہذیب الکلام، غایت تہذیب الکلام، تہذیب الکلام کلام ہی ہے۔ تہذیب الکلام کیا ہے؟ کلام ہی، تہذیب الکلام کا مطلب ہوگا نا کلام مہذب۔ جی کیا؟ کلام مہذب، تو کلام مہذب کلام نہیں ہوتی؟ جی بولو، جی ٹھیک ہو گیا؟ جی تو تہذیب الکلام بھی کلام ہے۔ تہذیب الکلام کیا ہے؟ کلام ہے، اتنی بات سمجھے؟ جی تو اب آپ کہو کہ گویا کس نے کہا غایت الکلام، یہ کیا ہے؟ غایت الکلام، یہ کیا ہے؟ غایت الکلام، تو شے کی نہایت بھی وہی ہوتی ہے، کچھ اور ہوتا ہے؟ وہی ہوتی ہے نا؟ جی شے کا جو آخری نقطہ ہوتا ہے وہ وہی ہوتی ہے نا؟ جی یہ ڈیسک کا آخری نقطہ بھی ڈیسک ہی ہے، یا ڈیسک کا آخری نقطہ جناب دیوار شروع ہو جاتی ہے، ڈیسک ہی ہوتی ہے؟ جی ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا غایت الکلام بھی کلام ہی ہے۔ جی میں تمہیں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہاذا غایت تہذیب الکلام، ہاذا ہو گیا مبتدا، غایت تہذیب الکلام بھی کلام ہے، پورا مجموع کلام ہی ہے۔ جی غایت تہذیب الکلام کلام ہے، اتنی سمجھے؟ جی تو مبتدا ہے ہاذا، خبر ہے کلام۔ جی مبتدا کیا ہے؟ ہذا خبر کیا ہے؟ کلام، اتنی بات سمجھے؟ جی جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب ہاذا کے ساتھ اشارہ کرو الفاظ مخصوصہ کی جانب، تو ذہن میں رکھنا اب کلام سے مراد ہوگا کلام لفظی۔ جی ہاذا کے ساتھ اشارہ کرو معنی مخصوصہ کی جانب، تو کلام سے مراد ہوگا کلام نفسی۔ کیوں؟ جیسا مبتدا ایسی خبر، سمجھ رہے ہو نا؟ جی اگر ہاذا کا اشارہ ہو کس کی جانب؟ الفاظ مخصوصہ کی طرف، تو الفاظ مخصوصہ مبتدا الفاظ مخصوصہ ہو تو خبر کلام نفسی نہیں ہو سکتی۔ جی کیوں؟ مبتدا اور خبر ہو، جی مبتدا الفاظ مخصوصہ تو خبر بھی الفاظ مخصوصہ، جی خبر الفاظ مخصوصہ تو کلام لفظی، جی مبتدا معنی مخصوصہ، مبتدا معنی مخصوصہ تو خبر بھی معنی مخصوصہ، جی خبر معنی مخصوصہ تو کلام نفسی۔ جی اتنی بات تمہارے ذہن میں آئی نہیں ہے؟ جی توجہ ہے؟ جی یہاں سے ایک اور چیز کی طرف اشارہ ہے، تم سمجھے نہیں ہوگی، میں سمجھا دیتا ہوں۔ وہ کیا؟ الحاقیہ والے نے کہا تھا بھئی ہاذا، یہ بات اتنی تو سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ ایسے نہ ہو کہ اور بات سمجھانے جاؤ تو پتہ چلے الطاف کی ذہن میں سے یہ بھی نکل گیا۔ الطاف اتنی بات ذہن میں آئی ہے نا؟ ٹھیک ہے، توجہ ہے؟ جی اب اس میں ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ ہے، وہ کیا؟ اس نے کہا تھا جی ہاذا کے ساتھ اشارہ کرو ان نقوش کی جانب، جی ان نقوش کی جانب، خطبہ بناؤ علاقیہ، جی ہاذا کے ساتھ اشارہ ہو نقوش کی جانب، نقوش تو محسوس مبصر ہے نا، جی تو اشارہ حقیقتاً بن جائے گا۔ جی یہ بات ہو چکی ہے نا؟ جی تو ہم نے ہاذا کے ساتھ اشارہ نقوش کی طرف نہیں کیا تھا، ہم نے کہا یا الفاظ یا معنی، جی یہ دو بولے نا؟ جی تو کہنے والا کہہ سکتا ہے بھائی نقوش کی جانب کیوں نہیں اشارہ کر رہے؟ جی اب نقوش کی طرف اشارہ کرو تو جناب وہ یہ ہاذا حقیقت پہ معمول ہوگا۔ اعتراض کرنے والا کہہ سکتا ہے جی کیا جی؟ توجہ ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی ذہن میں رکھیں، ہاذا کے ذریعے نقوش کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ سمجھیں، بات یہ کہ کلام کی دو قسمیں ہیں، جی ایک کلام میں لفظی ہے اور ایک کلام میں نفسی ہے، ٹھیک ہے؟ جی اب خبر ہے کلام، ہاذا ہے مبتدا، جی اب ہاذا سے اشارہ ایسی چیز کی جانب بنائیں گے کہ خبر جڑ سکے اس کے ساتھ، خبر اس کی خبر بن سکے۔ آپ نے کیا کیا؟ ہاذا کے ساتھ اشارہ کر دیے دیوار کی جانب، تو اب خبر میں کلام نہیں آ سکتی نا۔ ہاذا کے ساتھ اشارہ کر دیا آسمان کی جانب، خبر میں کلام نہیں آ سکتی، جی کیونکہ آسمان کلام نہیں ہے، دیوار کلام نہیں ہے، پتھر کلام نہیں ہے، جی سمجھے؟ جی تو لازمی یہ ہے کہ ہاذا کے ساتھ اشارہ
ایسی چیز کی طرف کرو کہ جو اس کی خبر کلام بن سکے. جی جب بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو کلام کی کتنی قسمیں؟ دو، لفظی اور نفسی. جی لفظی الفاظ، نفسی معنی. اب حاضہ کے ساتھ اشارہ تم نے نقوش کی طرف کر لیا، تم نے کہا ہم نقوش کی طرف کر رہے ہیں، تو پھر کلام کون سی بنے گی؟ نقوش نہ کلام لفظی ہے نہ کلام نفسی ہے. جی نہیں سمجھے؟ جی تو یہ جو خبر ہے نا، خبر میں کلام کا آنا ہے. جی اصل بات جو ہے خبر میں کلام آئی ہے، وہ اس چیز کا تقاضا کر رہی ہے کہ حاضہ کا اشارہ یا الفاظ کی جانب ہے یا معنی کی جانب ہے. جی تیسری کوئی چیز نہیں. کیوں؟ کلام کی دو قسمیں، کلام لفظی اور کلام نفسی. تو لہٰذا حاضہ کے ساتھ اشارہ ایسی چیز کی طرف کرو جس کی خبر کلام بن سکے. حاضہ کے ساتھ اشارہ الفاظ کی جانب، کلام لفظی. جی حاضہ کے ساتھ اشارہ معنی کی جانب، کلام نفسی. اب اگر حاضہ کے ساتھ اشارہ نقوش کی جانب کرو، نہ کلام لفظی نہ نفسی، خبر کلام آ نہیں سکتا. تو لہٰذا کلام، یہ جو گفتگو ہے وہ درست نہیں رہے گی. جی اس لیے اس نے خطبہ الحاقیہ بنا کر حاضہ کے ساتھ اشارہ نقوش کی جانب کر دیا. بھئی حاضہ کے ساتھ اشارہ نقوش کی طرف کر رہے ہو، خبر میں کلام کی کیا معنی کرو؟ جی بات آپ سمجھے جی. نہیں؟ تو یہ وجہ تھی کہ شارع نے مشار الیہ دو چیزیں بنائی، نقوش کو نہیں بنایا. جی اور جس نے الحاقیہ بنا کر اشارہ نقوش کی طرف کیا تھا اس کی گفتگو کو تسلیم نہیں کیا گیا. بات آپ سمجھے؟ جی. ٹھیک ہو گیا. پس اگر اشارہ ہو الفاظ کی جانب تو مراد کلام سے کلام لفظی ہے، اور اگر معنی کی جانب تو مراد اس سے کلام نفسی ہے جس پر دال ہے کلام لفظی. یہ کیوں کہا؟ کوئی ربط بیان کرنے کے لیے کہ محض معنی مراد نہیں ہے. وہ معنی جن پر الفاظ دال ہیں تو یوں ربط کتابت کے ساتھ، وہ الفاظ جو معنی پر دلالت کرتے ہیں یوں ربط ہے ان کا کس کے ساتھ؟ کتابت کے ساتھ.